الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ۔ اور اگر تم نے میری بات ماننی ہی نہیں تو مجھے چھوڑ کر دور ہٹ جاؤ۔ پھر آپ نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ یہ لوگ تو جرم کرنے والی قوم بن چکے ہیں، پس چپکے سے میرے بندوں کو لے کر رات کے کسی حصہ میں نکل جا، بے شک تمہارا پیچھا کریں گے یہ لوگ، اور دریا کو تھما ہوا رہنے دے، بے شک وہ غرق ہونے والا لشکر ہیں۔ وہ لوگ چھوڑ گئے کتنے باغات اور چشمے۔ آج ہماری سورہ الدخان کی آیہ مبارکہ 25 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، یہاں سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، ان کا ذکر اور تذکرہ چل رہا ہے۔ آپ سرکار موسیٰ علیہ السلام، آپ کا یہ واقعہ اور قصہ فرعون والا قرآن پاک میں کئی مقامات پر بیان ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کئی دروس میں یہ واقعہ سنائے ہیں، حتیٰ کہ آخری پارے تک یہ واقعہ چلتا ہے۔ ابھی پہلی رکعت میں جو میں تلاوت کر رہا تھا نماز کے اندر، اس کے اندر بھی فرعون کے اسی واقعے کا ذکر کیا گیا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے شہر میں ایک بغاوت بپا کر رکھی تھی۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، ان میں سے اکثریت ان کی فسادی تھی، جھگڑا کرنے والی تھی، جھگڑالو تھی۔ یہ فرعون اور آل فرعون کا یہ کام تھا، جس کو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا۔ فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، کہ ان سے آپ یہ فرما دیجئے کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تم میرا راستہ چھوڑ دو، تو مجھے چھوڑ کر دور ہٹ جاؤ اور مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ یہ جملہ آخری جملہ تھا، اختتامی جملہ تھا، اور انتہائی محنت، تبلیغ، کوشش کرنے کے بعد جب یہ بدبخت قوم فرعون اور آل فرعون جناب موسیٰ علیہ السلام کے کلمہ حق کی جانب نہ آئی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ جملہ ارشاد فرما دیا۔ فرمایا اب تمہارا اور میرا راستہ جدا جدا کر دیا گیا، الگ الگ ہو جائیے۔ اور یہ ایسی ناشکری قوم تھی، یہ بنی اسرائیل قوم۔ یہ اکثر میں نے پہلے بھی کئی دروس میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انعامات اس بنی اسرائیل قوم پر نازل کیے ہیں، اللہ نے کسی اور قوم پہ نازل نہیں کیے۔ میں امت مصطفیٰ کو الگ بات کر رہا ہوں، یہ تو ایک معاملہ ہی الگ ہے۔ کل جمعہ کے خطبہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تو صفت ہی محبوبیت کی ہے، اور اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنایا ہوا ہے، تو محبوب کے قواعد اور کلیے اور قاعدے باقیوں سے الگ ہوا کرتے ہیں، وہاں پہ ایک الگ اصول ہوتے ہیں۔ باقی انبیاء کی میں بات کر رہا ہوں، 1,24,000 انبیاء کرام اور 311 یا 312 رسول، اتنی بڑی تعداد اور اتنی بڑی امتیں اور اتنی بڑی تعداد میں انبیاء اور رسول، ان میں سے یہ جو بنی اسرائیل کی قوم ہے، ان کو اللہ نے وہ انعامات عطا فرمائے ہیں جو کسی اور قوم کو عطا نہیں کی۔ اور سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو نبوت کا عرصہ ہے وہ اللہ نے بنی اسرائیل میں رکھا۔ سب سے زیادہ انبیاء کرام اللہ نے بنی اسرائیل میں سے پیدا کیے ہیں، ایک نبی، دوسرا نبی، تیسرا نبی، چوتھا نبی، پانچواں نبی، اور اس طرح سے ایک پوری لائن ترتیب سے چلی آتی ہے۔ سلسلہ نبوت اللہ نے ان میں رکھا، لیکن اس کے باوجود یہ قوم بدبخت رہی، انہوں نے اپنے نبیوں کا انکار کر دیا۔
رسولوں کا انکار کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، کتنے سو سال آپ نے تبلیغ فرمائی، لیکن اور ان کے لیے کیا، کبھی کہتے جی آپ ہمارے لیے فادع لنا ربک یبین لنا، کبھی کہہ جناب کوئی کام، کبھی کچھ، کبھی کہتے جناب اچھا اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دے، منہ اور سلوہ نازل فرما دے۔ اللہ پھر فرماتا ہے ہم نے آسمان سے ان کے لیے دسترخوان بھی اتارے، آسمان سے ان کے لیے پکے پکائے کھانے بھی ہم نے نازل کر دیے۔ کبھی جناب یہاں تک یہ کہہ دیتے، وقت آتا کھانے پینے کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے آؤ بھائی جہاد کریں، اللہ کی راہ میں لڑیں، تو صاف کہہ دیتے، قرآن میں لکھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم نہیں جائیں گے، تو جا، تیرا رب جانے، ہم لڑنے کے لیے تھوڑے بیٹھے، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ہم تھوڑے بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ اس قوم نے یہاں تک کہا، جب یہ جملے ہوئے تو فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام اب آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم مجھے چھوڑ کر دور ہٹ جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، اب فیصلہ خدا آنے لگا ہے، اور اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی، میں نے عرض کیا نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بڑا الگ سا ہے، یہ باتیں بڑی الگ سی ہیں۔ باقی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، ایک حد تک انہوں نے تبلیغ فرمائی، کوشش کی، محنت کی، بڑی محنت کی، کوشش کی، جب قوم نہ سدھری تو پھر انہوں نے یہی کہا اللہ انہیں تباہ کر دے۔ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ صالح علیہ السلام والا معاملہ دیکھ لیجیے، وہ قوم بھی یہی حال کرتی تھی، اٹھنی اللہ آپ کی دعا سے انہوں نے اٹھنی کے پاؤں ہی کاٹ دیے، پھر انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ کام کیا ہے، بس ان کو تباہ کر دے، پھر ان پہ بھی عذاب آ گیا۔ قرآن فرماتا ہے اپنے گھروں میں ہی ان کے گھر ہی ان کا ہم نے قبرستان بنا دیا تھا۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ یہ وہ قوم ہے جو مجرم ہے، یہ مجرم قوم ہے، یہ جرم کرتی ہے، بار بار تیرا نام اور تیری خوبصورت آواز سنانے کے باوجود، تیری خوبصورت احکامات شریعت کی بات کرنے کے باوجود یہ لوگ حق پہ راستے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ قوم مجرم ہو چکی ہے۔ مولا اب ان کے لیے میں دعائے ضرر کرتا ہوں۔ دعا ایک دعائے خیر ہوتی ہے، ایک دعائے ضرر ہوتی ہے، جسے بد دعا بھی کہا جاتا ہے، تو عربی میں سے دعائے ضرر کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بد دعا کی ان کے لیے کہ یہ قوم مجرم ہو چکی ہے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، فرمایا دو یہاں پہ تھی، ایک تو قوم فرعون تھی جنہیں قبطی کہا جاتا تھا، اور دوسری وہ قوم تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر پھر ایمان لے آئے، سارے جو آپ کے ساتھ تھے، چند ایک وہ لوگ تھے، انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اب یہ رہتے کٹھے تھے، اب یہ جو قبطی لوگ تھے نا، یہ قبیلہ قبطی جو یہ فرعون والے ان کی ایک تقسیم پھر کی گئی سمجھانے کے لیے، تو یہ قبطی لوگ بنی اسرائیل کے جو آپ کے ماننے والے تھے، مومنین تھے، جو مسلمان تھے، ان کو بہت تنگ کرتے تھے جان بوجھ کے، ان کے ساتھ زیادتیاں کرے، ظلم کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اب آپ راتوں رات ہمارے ان بندوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیے۔ اب یہ وہ رات تھی جس رات میں اب اللہ کا عذاب آنے والا تھا۔ فرمایا جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، مومن ہو چکے ہیں، ان کو آپ اپنے ساتھ لے جائیے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي، میرے ان بندوں کو لیلاً، رات کے کسی حصہ میں لے جائیے، اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، پھر تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا، یہ بھی بتا دیا تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا، یہ فرعون والے تمہارے پیچھے آئیں گے اور تمہیں پورا تمہارا تعاقب کریں گے کہ تمہیں تباہ و برباد کر دیں، تمہیں مار دے راستے میں۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، فرمایا اور دریا کو تھما ہوا رہنے دے، بے شک وہ غرق ہونے والا لشکر ہے۔ اب یہ قرآن فرماتا ہے کہ آغاز میں جہاں پہ ہم نے بات کی تھی، بہت پرانا درس مبارک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے، شاید کسی کو یاد ہو یہ چیزیں چونکہ بہت وقت گزر چکا ہوا ہے، میں دوبارہ ہلکا سا اس کا اشارہ دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام جب آپ جائیں گے
تو آپ نے اپنی سواری کو سمندر میں داخل کرنے سے پہلے آپ نے اپنا عصا مبارک جو ہے، جیسے آپ عصا مبارک جہاں ہر جگہ استعمال فرماتے تھے، عصائے موسیٰ بڑا مشہور ہے، تو آپ نے فرمایا وہ سمندر میں ایسے ماریے گا تو اس کے مارنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سمندر میں تمہارے لیے خشک راستہ بنا دے۔ یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی حق کو رسوا نہیں ہونے دیتا، یہ بات طے ہے۔ مصائب و آلام تو آتے ہیں، آزمائشیں تو آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اسلام پر بھی آئی ہیں، آئی تھیں اور آئیں گی۔ اس وقت یہودیت جو ہے وہ اسلام کو ختم کرنے کے در پہ ہے، اور ان کے اعلی کار بننے والے وہ عیسائی ہیں۔ اسلام کو جو اس وقت سب سے زیادہ خطرہ درپیش ہے اور جو چیلنج ہے وہ یہودیت سے ہے۔ عیسائیت تو اعلی کار بن رہی ہے یہودیوں کا، اور خاص طور پر یہ برٹش، برطانیہ اور یہ اس کے ساتھ جو یورپین کنٹریز ہیں، یہ سب سے زیادہ، یہ سارے لوگ ہیں تو کرسچن عیسائی ہیں، لیکن یہ اسرائیل کا پورا اعلی کار بن کر، یہودیوں کا اعلی کار بن کر اسلام کے خلاف پورا زور لگا رہے ہیں۔ اس وقت عروج ہے، یہ اسلام کے خلاف یہودیت کی سازشوں کا عروج ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اس پہ میں کبھی انشاءاللہ پورا جمعہ کا خطبہ رکھوں گا کہ یہ یہودیت اور یہ کرسچنز جو ان کا اعلی کار بنے ہیں، انہیں ہماری نمازوں سے فرق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ نماز پڑھیں، یہ روزہ رکھیں، یہ اپنا حج کریں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں ہے، یہ پڑھیں۔ تو پھر اسلام دشمنی کہاں پہ ہے؟ اسلام دشمنی یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں مسلمانوں کا معاشی نظام تباہ کر دیا جائے۔ مسلمانوں کا سب سے جو ان کا پہلا جو ان کا مین جو ہٹن پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا جو معاشرتی نظام ہے جو انہیں اسلام نے دیا ہے، مسلمانوں کا معاشرتی نظام پہلے تباہ کیا جائے، اور اس پر وہ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں۔ یہ یوٹیوب، یہ سوشل میڈیا، یہ جو آپ جتنے یہ ان کے جو سسٹم یہ اعلی کار ہیں، اور یہ انتہائی یہ بیڈ قسم کی موویز اور یہ ساری چیزیں، یہ سب سے پہلے ہمارے معاشرتی نظام کو تباہ کرنے کی ایک جسارت و کوشش ہے، اور کتنے عروج پہ چلی گئی، اور ہمارے مسلمان قوم 80% اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ آپ نے تئیں وہ عنقریب خوشی کے شادیانے بجانے کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں کہ مسلمان کا جو معاشرتی نظام ہے، جو سوسائٹی کا سسٹم ہے، اس کو ہائی جیک کیا جائے۔ اور وہ وہاں بیٹھ کے بھی انہوں نے یہاں کا یہ ہمارا محلہ ہے، اس محلے کو بھی کیپچر کیا ہوگا۔ دنیا میں مسلمانوں کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کو انہوں نے کیپچر نہیں کیا ہوا، اپنے قبضے میں نہیں لے رکھا، سب کچھ انہوں نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ اور یہ آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، عرب اس کو بچانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں، وہ حدیثیں میں آپ کو کسی دن سناؤں گا، ان پر مجھے اتنا یقین ہے جیسے مجھے یہ یقین ہے کہ ابھی سورج طلوع ہوگا، جیسے مجھے یہ یقین ہے کہ آج ہفتے کا روز ہے۔ اس سے بڑھ کر مجھے یقین ہے سرکار کی حدیثوں پر۔ سرکار نے فرمایا فویل للعرب، عرب والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے، عرب والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ سرکار نے ان کے لیے یہ بددعائیہ جملہ، ایک حدیث نہیں ہے، بہت ساری حدیثیں، عرب تباہ ہو چکے ہیں، عرب کی بربادی کی حدیث پوری ہو گئی ہے۔ آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے کس نہج پر عرب پہنچ چکے ہیں۔ جو کام عیسائی اور یہودی بھی نہیں کرتے وہ آپ کے عربوں نے شروع کر رکھے۔ یہ پورا جمعہ خطبہ، اس کے لیے کئی خطبے چاہیے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک قوم کے لیے ایک وقت رکھا ہے، ایک نظام قدرت ہے اس کا۔ جب قوم اس سے آگے بڑھ جاتی ہے پھر ان کے لیے تباہی آ جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب قومیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، توبہ نہیں کرتی، ہم اس قوم کو تباہ کرتے ہیں اور اس کی جگہ نئی قوم لے آتے ہیں جو اللہ کے حضور توبہ کرنے والی ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں کے لیے وقت ہے توبہ طائب ہو جائے،
توبہ کر لیں اور اللہ کے حضور واپس لوٹ آئیں اس معاشرتی نظام کی طرف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی سرزمین پہ قائم کیا تھا۔ بس ہماری بقا صرف اسی میں ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی بقا اور ہمیں بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، مسلمان معاشی نظام کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، مسلمان معاشرتی نظام کے بغیر کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کو دیکھ لیجئے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ لیے ہیں، لیکن کامیاب کیوں رہے؟ فتوحات ان کا مقدر کیوں بنی؟ جناب سیدنا فاروق اعظم یہاں ہمارے سندھ تک پہنچ گئے، یہاں تک پہنچے تھے آپ، کہاں سے فتح کرتے کرتے، یہاں سے کتنے میل، کتنے ہنڈرڈز میل یہاں سے مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، خشکی کا راستہ، جہاز والی باتیں نہ کریں، پیدل راستہ یہاں سے کتنے ہنڈرڈز مائلز ہے، لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ وہاں سے لے کر یہاں آپ کے سندھ تک پہنچا۔ آج تک سندھ کی زبان گواہی دیتی ہے کہ آپ یہاں پہنچے، عربی رسم الخط سندھ کا آج بھی کیسے ہو گیا تھا، عرب یہاں تک پہنچے تھے، وہ والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے تربیت یافتہ لوگ، کچھ نہیں تھا لیکن کیا قائم رکھا؟ اسلام کا معاشرتی نظام قائم رکھا، وہ نہیں آنے دیا ہاتھ سے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، فاقے برداشت کر لیے، لیکن اپنے سوشلزم پر کسی کو نہیں آنے دیا، اپنی سوسائٹی پہ کسی کو اپنا اٹیک اور نظریات نہیں ڈالنے دیے، ہر ایک کے نظریے کو اسلام کے تابع رکھا۔ بدبختی یہ ہے کہ آج معاشی نظام پہ تو میں جا نہیں رہا، وہ تو بیڑا ہی غرق ہے نا، آج ہمارا معاشرتی نظام تباہ ہو چکا ہے، اور اتنا تباہ ہو گیا ہے کہ جانتے ہوئے کہ یہ برائی ہے، یہ برائی کا اڈا ہے، یہ غلط کام کا اڈا ہے، بڑے بھی کچھ نہیں کہتے، چپ بیٹھے ہیں اور نسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے تباہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آپ بتائیے، یہ بازار ہے، یہاں پہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، سب کو پتہ نہیں ہے کہاں کیا ہوتا ہے، سوشل ہمارا تباہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یاد رکھیے گا، خاموش رہنے والے بھی مجرم ہیں، خاموش رہنے والے بھی مجرم ہیں، سب کو اپنی آواز بلند کرنا ہوگی، اپنی آوازوں کو اٹھانا ہوگا۔ اگر میں مائک پہ یہاں پہ اور سینکڑوں کے لوگوں کے جمعے کے خطبات میں اگر میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ سود یہ لعنت ہے، اور اللہ کے رسول کے مطابق، پیغام کے مطابق، آواز کے مطابق، آپ کے ارشاد کے مطابق یہ ماں سے زنا کے برابر ہے، تو کیا سب پر یہ بات نہیں کہ یہ جملے بولے جائیں؟ در و دیوار سے آواز آئے، جو سودی کاروبار کرنے والا ہو، جو سودی آدمی ہو، سارے لوگوں سے سوشل بائیکاٹ کر لیں۔ خبردار، تم اتنا بڑا جرم کر رہے ہو، اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہو، ہم تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ کیا یہ امت کا فرض نہیں ہے؟ کیا یہ امت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ جہاں کوئی، سرکار نے فرمایا شرابی اور زانی کو دیکھو، فرمایا اس کو سنسار کرو، پتھر مارو۔ کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم اس سے یہ نہیں کر سکتے تو تعلق کو چھوڑ دیں؟ ہم یہ بھی نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے گا، ڈاکٹر راحت اندوری مرحوم انڈیا کے بہت بڑے شاعر تھے، بڑے سچے قسم کے شاعر اور آدمی تھے، وہ کہتے ان کے ایک میں شعر پڑھا تھا، کمال کا شعر ہے، کہا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی لپیٹ میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ اکیلے صرف ہمارا مقام تھوڑی ہے۔ پھر جب آگ لگتی ہے پھر یہ نہیں بچتا کہ یہ اچھا تھا اور خود جا کے چپ کر کے نماز پڑھاتا تھا، نہیں، آگ لگے گی تو پھر سارے آئیں گے۔ اس آگ کو لگنے سے پہلے آپ سب کو بچا لو، اپنا گھر بھی بچاؤ اور معاشرے کو بھی بچاؤ۔ تو فرمایا آپ کا پیچھا کیا جائے گا، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ، اور آپ جائیے سمندر میں، آپ داخل ہو جائیے گا اور آپ اتر جائیے گا اور وہاں سے آگے نکل جائیے گا، آپ کا راستہ صاف رہے گا، اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، لیکن آپ کے پیچھے جو ان کا لشکر آئے گا اسے تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ وقت ختم ہو گیا، اگلی نشست میں انشاءاللہ اگلی بات کریں گے آیہ مبارکہ 25 کی، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔